اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 13، 14 اور 15 رجب المرجب کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی زندگی کے تمام مسائل رب کریم حل فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور رجب المرجب کا یہ ایسا کمال عمل ہے جسے آپ نے 13، 14 اور 15 رجب یعنی ایام بیض میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے مقدر کو ضرور بدلے گا۔ کئی لوگوں کی زندگی اس عمل کی برکت سے بدل چکی ہے۔ آپ بھی ماہ رجب کے ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنے مقدر اور نصیب کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں۔ آج 13 رجب کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا مبارک دن ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت با سعادت 13 رجب کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوشی تو آپ کے والدین کو ہونی ہی تھی، لیکن آپ کی ولادت کی جو خوشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی وہ کسی اور کو نہ ہوئی۔ شاید بچے کے خد و حال سے اسی وقت یہ اندازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تھا کہ یہ آئندہ چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی علیہ السلام قوت بازو بھی بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی ہی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا اللہ کے حکم سے حضرت علی کے ساتھ نکاح بھی کروایا، اور حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کا لقب بھی ملا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، قوت بازو بھی تھے، دست راست بھی تھے، اسلام کے بول بھالے بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کی شان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج 13 رجب کے دن سے شروع کرنا ہے، 15 رجب تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے گا، تنگ دستیوں کو ختم کر کے آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 13 رجب سے لے کر 15 رجب تک نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں۔ جب 1000 مرتبہ اللہ الصمد بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ وَهُوَ السَّمِيعُ الدُّعَاء وَهُوَ السَّمِيعُ الدُّعَاء وَهُوَ السَّمِيعُ الدُّعَاء ان کلمات کو پڑھنا ہے۔
اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے غیبی مدد کا سوال کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ مانگیں، اللہ کی تعریف بیان کریں کہ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو جو چاہے ہمیں عطا فرما، تو دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کا مالک ہے مولا، ہمیں اپنے خزانوں سے نواز دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور جب آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو صداؤں کو سننے والا ہے، تو عطا بھی کرنے والا ہے، تو غیبی مدد بھی کرنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مولا تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مولا تو جہنم سے نجات دینے والا ہے، مولا تو جنت کا حقدار بنانے والا ہے، اور مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، نبی کے پنجتن گھرانے کے صدقے، آل محمد کے صدقے مولا ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دل کو سکون و اطمینان عطا فرما۔ جب آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ رب کریم آپ پر اتنا مہربان ہوگا کہ آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی، تقدیر، قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 13، 14 اور 15 رجب کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، یعنی 3 دن آپ کے پاس ہوں گے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اور نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ ہی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں نماز توبہ کے، تو پھر آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 10 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور 10 مرتبہ ہی یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا، ضروریات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول فرمائے گا، دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کی زندگی کو پرسکون اور خوشحال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا 13، 14 اور 15 رجب کا وظیفہ۔ تسبیحات بھی میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، نوافل بھی بتلا دیے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ان وظائف کو، ان تسبیحات کو، ان نوافلوں کو بڑی ہی عاجزی، انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یاد رکھے رجب کا بڑا خاص الخاص یہ وظیفہ ہے، اور یہ نوافلوں کی برکت سے اور تسبیحات کی برکت سے انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا مقدر اور نصیب 14ویں رات کے چاند کی طرح ضرور چمکے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔